اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناز کر اپنی قسمت پر اے نوع بشر، ناز کر اپنی قسمت پر اے نوع بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل احسان ہے، رب کائنات نے ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا جو صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جو صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا قرآن حکیم میں ہے، آدم علیہ السلام کی جب باری آئی اللہ جل شانہ نے جب انہیں جنت سے نکالا، زمین پہ بھیجا، انہیں اللہ نے ایک پتھر عطا کیا جسے حجر ابیض کہتے ہیں، جو اب حجر اسود بن چکا ہے۔ یہ اللہ نے کن کو دیا؟ آدم علیہ السلام کو دیا اور جنت کا پتھر عطا کیا۔ اور جب میرے سرکار کی باری آئی، آمنہ کے در یتیم کی باری آئی، عبداللہ کے لخت جگر کی باری آئی، مکہ کے اس یتیم کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، تو فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ہی جنت بنا دی اللہ نے۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی، قرآن کہتا ہے اسجدوا لآدم، اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن جب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کہتے ہیں کہ اے مومنو آمنہ کے در یتیم پہ درود پڑھو، کیوں میں رب خود درود پڑھتا ہوں۔ یہ مقام اور منصب میرے رب نے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، کہ جو حاجی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم وہ مقام اور وہ چٹان، وہ پتھر جہاں وہ نصب ہے جس پر آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا،
فرمایا کہ اس مقام پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھو. اس مقام پہ نفل پڑھو. اور جب باری آئی آمنے کے در یتیم کی، قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو مقام محمود عطا کروں گا جو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے سفارش کریں گے. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ نے کلام کیا ہے، ہم کلام ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ چٹان پہ اپنا عصا مارو، میں پانی کے چشمے جاری کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی میں اس عصا پہ لاٹھی، اس چٹان پہ عصا مارا، لاٹھی ماری، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. اور جب باری آتی ہے آمنہ کے در یتیم کی، میرے نبی کے ان مبارک ہاتھوں سے، ان انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما. موسیٰ علیہ السلام ہی ان کی قوم کی باری آئی، فرعون پیچھے ہے، بحر قلزم پہ پہنچتے ہیں. اللہ نے دریا میں 12 راستے بنا دیے. یہ تو موسیٰ ہے، اللہ کے نبی ہیں. جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کے یاروں کی، صحابہ اکرام جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں اور آگے دریا ہے، پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، امیر لشکر نے حکم دیا اللہ کے نام پر اپنے گھوڑے دوڑا دو. چنانچہ تمام صحابہ نے اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیا. روایات میں آتا ہے پورا لشکر دریا عبور کر گیا اور گھوڑوں کے سم بھی گیلے نہ ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہے. اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ اللہ کے نام پہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے. جب آئی میرے آمنہ کے در یتیم کی باری آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، ابو جہل بند مٹھی میں کنکر لے کے آیا اور کہتا ہے محمد بتاؤ میری اس بند مٹھی میں کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری بند مٹھی میں ہے وہ خود بول کے بتائے میں کون ہوں. اس نے کہا اگر یہ بتا دے پھر تو کمال ہی کمال ہے. چنانچہ یہ بات کرنا تھی، ابو جہل کی بند مٹھی میں وہ کنکر پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ سچا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے. اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. ناز کر اپنی قسمت پر اے نوع بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے. یہ کیا کوئی کم فخر کی بات ہے؟ جس امت کے حصول کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہوں، جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعا کی ہو، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیے. آج اس نبی کی ختم نبوت پر جو اللہ کے نبی کے لیے ایک اعزاز ہے، یاد رکھنا ختم نبوت، یہ تاج ختم نبوت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز ہے، ایک مقام ہے، ایک منصب ہے جو اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے
اگر کسی کے سر سجایا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات میں تاج ختم نبوت اگر کسی کے سر پہ ناز کر سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے، وہ آمنہ کے لال کا سر ہے، جس کے سر پر یہ تاج ختم نبوت بھی ناز کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا۔ آج اس نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ آج دشمنان رسول، شاتم رسول، گستاخ رسول کس طرح میرے نبی کی عزت پر اور میرے نبی کی ناموس پر حملہ آور ہیں، اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، کیا میرے لیے کافی ہو گیا؟ نہیں، میرے لیے میرے دین کی حفاظت بھی لازم ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے، اور اسلام کی حفاظت یہ جہاد اکبر ہے، اور جو اس محنت میں لگا رہتا ہے وہ غازی ہے، جو مرتا ہے وہ شہید ہے۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، ہمیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کی عادت پڑ گئی۔ حضور کے نام پہ کھانا ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، میٹھے بول ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ذرا آگے بھی سنیے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح قادیانیوں سے نفرت کرنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ قادیانیوں سے نفرت کرنا بھی کیا ہے جی؟ بولو بولو، اور ڈر گئے ہو؟ قادیانیوں سے نفرت کرنا، جو حضور کے گستاخ ہیں، جو حضور کے دشمن ہیں، ان سے نفرت کرنا بھی کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ آج ہم قادیانیوں سے تعلقات بناتے ہیں، انہیں اپنی شادی بیاہ میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا جی ہم میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق نہیں، کفر اسلام کا فرق ہے، کفر اسلام کا فرق ہے۔ صوفی سرور رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحب، ان کے مرید محب، انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو۔ خط میں لکھا کہ حضرت میں قادیانیوں کا لٹریچر پڑھ چکا ہوں، اور جس دن سے وہ لٹریچر پڑھا ہے نا، عجیب و قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہے۔ آپ نے بڑی کمال کی بات فرمائی، فرمایا کہ تو نے سانپ پکڑنے کی کوشش کی، سانپ پکڑنے کے منتر سمجھے بغیر، اور اب وہ تجھے ڈسے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، قادیانیوں سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کہیں یہ آپ کے ایمان کی قیمت نہ بن جائے۔ وہ آپ کو ایسے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں گے، اور ختم نبوت کے مسئلے میں، عقیدے میں شک اور شبہ ہی پیدا ہو جائے، بندہ دار اسلام سے خارج۔ فرمایا کہ تو نے سانپ پکڑنے کی کوشش کی دم سیکھے بغیر، اس لیے علماء سے تعلق رکھا کرو، اپنے علماء سے تعلق رکھا کرو۔ اگر کوئی قادیانی آپ سے مل جائے، قادیانی آپ کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کے قرآن کی پن سر پہ رکھ کے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ پڑھے، تب بھی وہ بے ایمان جھوٹا ہے، وہ قادیانی ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، جب تک وہ مرزا غلام محمد قادیانی پہ لعنت نہ کرے۔ سامعین محترم، آج بیداری کی ضرورت ہے۔ آج میرا اور آپ کا ختم نبوت کے لیے لگا کیا ہے؟ میری اور آپ کی قربانی کیا ہے؟ محنت کیا ہے؟ آپ نے کتنی قربانی دی ہے حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ صحابی رسول ہے، مقدس زمانہ ہے،
मुबारक ज़माना है, खैरुल कुरून का ज़माना है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के सच्चे जानिसार, मुसैलमा कज़्ज़ाब की फ़ौज ने इस सहाबी रसूल को गिरफ़्तार किया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने पेश किया। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब उस सहाबी रसूल हज़रत हबीब बिन ज़ैद को कहता है, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उस सहाबी रसूल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसने दूसरा सवाल किया, बात समझना जरा, दूसरा सवाल किया, अतशहदु अना रसूलुल्लाह, क्या तू ये गवाही देता है? ओए हबीब बिन ज़ैद, क्या तू ये गवाही भी देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने हुजूर के ज़माने में हुजूर की जानशीनी मांगी और फिर उसने झूठा दावे नबूवत भी किया, वो कहता है अतशहदु अना रसूलुल्लाह, क्या ये भी गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सहाबी रसूल इसके रिसालत में डूब कर, हुजूर का परवाना बनकर, दीवाना बनकर क्या जुमला कहता है? कहते अना असम ला अस्माउ कलाम का, मैं बहरा हूँ, मैं तेरी बकवास ही नहीं सुनता, तू कह क्या रहा है? उसने अपने फौजियों से कहा, इसका एक उज़्व काट दिया जाए। एक उज़्व कट जाता है। सहाबी रसूल से फिर सवाल होता है, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू बताता है, तू गवाही देता है मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? सहाबी ने कहा, अशहदु अन्ना रसूल अल्लाह, मैं ये गवाही देता हूँ मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसने फिर कहा, क्या तू ये गवाही भी देता है मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? फिर उस सहाबी ने कहा, अना असम ला अस्माउ कलाम का, मैं बहरा हूँ, मुझे तेरी बकवास ही समझ नहीं आ रही, तू कह क्या रहा है? उसने कहा, दूसरा उज़्व भी काटो। वो सवाल करता रहा, सहाबी रसूल जवाब देते रहे, ला अस्माउ कलाम का, असला अस्माउ कलाम का, मैं तेरी बात नहीं समझता, तू क्या कह रहा है, तू क्या बकवास कर रहा है? तमाम उस सहाबी रसूल के आज़ा को काट दिया गया। उस सहाबी रसूल ने अपना ये जान का नजराना पेश किया और हुजूर की ख़त्म नबूवत के मुहाफिज बनकर इस काम के लिए सबसे पहली कुर्बानी दी। तो सबसे पहला शहीद ख़त्म नबूवत वो हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्होंने उम्मत को ये सबक दिया, और मुसलमानों, हुजूर के नाम पे मर जाना, ख़त्म नबूवत के नाम पे मर जाना, बातिल के सामने सर न झुकाना। जिंदा हो जाते हैं जो उनके नाम पे मरते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो उनके नाम पे मरते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, किस चीज़ ने मौत को मसीहा कर दिया? मेरी और आपकी क्या कुर्बानी है यार? ये एहसान ना करना कि हम सुनने के लिए बैठ गए। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस कबीर, इतने बड़े आलिम, कितने बड़े आलिम, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है आपने? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शाह जी फरमाते हैं, किन के बारे में फरमाते हैं? अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह के बारे में फरमाते हैं, वैसे आम आदमी ना समझना, ये दौरे सहाबा का बिछड़ा हुआ आदमी है, ये सहाबा की जमात का बिछड़ा हुआ आदमी है। वो अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर मैंने और आपने हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए काम ना किया, गली में चलने वाला कुत्ता हमसे बेहतर है। मेरा और आपका हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए क्या लगा है? और हमने तो पसीना भी नहीं बहाया। उन्होंने जान के नजराने पेश किए हैं। 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत का
ایک ننھا مجاہد بچہ 7 سال کا جب ریلیاں اور جلوس نکل رہے تھے، پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کی، وہ ایک بچہ بھی گرفتار ہو گیا جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 7 سال ہوگی۔ پولیس والے نے اسے مرغا بنا دیا، کان پکڑو، کان پکڑے اس بچے نے۔ پولیس والا کہتا ہے بتاؤ تجھے کتنے جوتے ماروں، تجھے کتنے جوتے ماروں بتاؤ۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ بڑی غیرت ایمانی تھی۔ حضور کا فرمان ہے کہ ایمان مومن میں غیرت پیدا کرتا ہے، غیرت ایمان کا حصہ ہے، غیرت ایمان پیدا کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بچہ جس کے دل میں ایمان تھا، جو حضور کی محبت سے سرشار تھا، وہ کہنے لگا، اس نے یہ نہیں کہا انکل جی مجھے معاف کر دو، میں بھول کے آ گیا، میں نے مولوی لے آئے، مجھے معاف کر دو، میں تو مولوی کے کہنے پہ آ گیا۔ وہ انکار کر دیتا، معذرت کر لیتا، معافی مانگ لیتا۔ نہیں، وہ بچہ 7 سال کا جو مرغا بنا ہوا ہے، ڈی ایس پی کو کہتا ہے کہ اتنے جوتے مار لو جتنے قیامت کے دن سہ سکو۔ اور جتنی اس بچے نے قربانی دی ہے نا مرغا بن کے حضور کی ختم نبوت کے لیے، ہم نے تو وہ بھی نہیں پیش کی ابھی۔ ہم کیوں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں؟ لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیا ہے۔ 1953 کا تحریک ختم نبوت کا وہ مجاہد، سکول کالج کا طالب علم، نوجوان، مدرسے کا طالب علم نہیں، آپ کہتے ہیں مولوی نے پٹی پڑھائی ہوگی، مولوی شدت پسند ہے، وہ کالج کا اسٹوڈنٹ، وہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، کتابیں ہاتھ میں ہیں، تحریک ختم نبوت عروج پہ ہے، مسلمان اپنے نبی کے نام پہ جان کا خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس نے جب جلوس دیکھا، مجمع دیکھا، گولیوں کی آوازیں سنی، معاملہ دیکھا، وجہ کیا ہے، یہ رش کیسا، یہ جم غفیر کیسا، آگے چل کے پتہ چلا کہ مسلمان سینہ تان کر اپنے سینے حضور کے نام پہ پیش کر رہے ہیں۔ واپس آیا، اپنی کتابیں رکھیں، دوستوں سے الگ ہوا، پوچھا دوستوں نے وہ کدھر چلا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اب تک پڑھتا رہا ہوں، آج عمل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتا ہے، اس جلوس کا حصہ بنا، آگے بڑھا، ایک گولی اس طالب علم کی ران میں لگتی ہے جس سے وہ زمین پہ گرا، اور کسی نے سہارا دے کے کھڑا کیا، اور وہ تڑپ کر بولتا ہے، کہتا ہے اوے ظالموں، اور گولی مارنی ہے تو سینے پہ مارو، عشق مصطفیٰ تو میرے دل میں ہے، سینے میں ہے، قلب و جگر اس سے بھرا ہوا ہے، بزدلوں کی طرح ران میں گولی کیوں مارتے ہو؟ سینے پہ گولی چلاؤ تاکہ قلب و جگر تڑپے، سکون تو آئے۔ اور حضور کے نام پہ مرے ہیں، ذرا مزہ تو آئے نا، سکون تو آئے نا، قلب و جگر کو ٹھنڈک تو پہنچے نا۔ سینہ تان کے کھڑا ہوا، گولی لگتی ہے اور جامِ شہادت نوش کر جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جو سوچتا رہا، جو سوچتا رہا، وہ رہا گمنام و نامراد۔ ہم جیسے سوچتے رہ جاتے ہیں، جو سوچتا رہا گمنام و نامراد، جو آگے بڑھ کے جل گیا وہ پروانہ بن گیا، جو حضور کے نام پہ لگ گیا یا جو حضور کے نام پہ قربان ہو گیا وہ پروانہ بن گیا۔ سامعین محترم، آج اس دور کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، اور یہ ناسور ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے، اس کے لیے آپ کی قربانی ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اب تو ہمارے علماء نے قربانیاں دے دیں، قانون پاس ہو گیا، قادیانی قرآن و حدیث اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کافر ہے، یہ قانون بن چکا ہے، یہ قربانیاں دینے والے گزر چکے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما دے۔ لیکن اگر ہمیں 2-3 گھنٹے کے لیے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے بلا لیے جائے تو آپ آنے کو تیار ہیں نا؟ تیار ہیں نا؟ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی مرید نے پوچھا حضرت آپ
سب سے پہلے کن کے لیے دعا کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کوئی وظیفہ ہی دس دو، ہمیں وظیفہ پوچھنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، کوئی وظیفہ دس دو، کوئی وظیفہ بتا دیں جو میں کرتا رہوں۔ فرمایا کہ جاؤ حضور کی ختم نبوت پہ تقریریں کیا کرو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگایا کرو، یہ سب سے بڑا کیا ہے جی؟ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اپنا لو۔ پیر مہر علی گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تم لاوارث نہیں ہو، لاوارث نہیں ہو، سچے نبی کے سچے امتی ہو۔ قادیانی اپنے جھوٹے نبی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تم کیا کرتے ہو؟ قادیانی ہر فرد، وہ دکاندار ہو، وہ سنیارہ ہو، پراپرٹی ڈیلر ہو، وہ چھاپڑی فروش ہو، وہ ریڑھی لگاتا ہو، وہ جماعت احمدیہ کے نام، اپنے جھوٹے نبی کے نام وہ اپنی آمدن کا 10واں حصہ وقف کرتے ہو۔ اتنے بڑے مجمع سے مجھے کوئی بتائے جو اپنے سچے نبی کے لیے 1 روپے بھی دیتا ہو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی بتا دے جس نے کوئی طریقہ بنایا ہو کہ میں نے اپنے نبی کے نام پر 1 روپیہ دینا ہے، وہ 10واں حصہ وقف کرتے ہو۔ مسلمانوں تم کیا کرتے ہو؟ اور وہ قادیانی سارا فنڈ جو اپنی آمدن کا 10واں حصہ نکال کر وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ وہ میرے اور آپ کو قادیانی بنانے پہ خرچ ہوتا ہے۔ آج جاؤ تو صحیح یونیورسٹیوں کا حال تو دیکھو، وہاں یورپی ممالک کے ویزوں کے جھانسے دے کر مسلمانوں کو قادیانی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا مسلمان پھٹے کی چائے پہ بک جاتا ہے۔ وہ اپنے جھوٹے نبی کے نام پر اتنا خرچہ کرتے ہیں، وہ اپنے جھوٹے نبی کے نام پر اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، اور میں اور آپ اپنے سچے نبی کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ تہیہ کرو، اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ مقرر کرو گے اپنے نبی کے نام۔ میں نہیں آپ سے مانگتا، آپ کہیں پر ہی میں فنڈ ہی مانگنے آیا ہوں۔ یار کچھ سوچو تو صحیح۔ وہ چھاپڑی فروش، مسلمان کے نزدیک نماز کی وہ اہمیت نہیں، روزے اور حج کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو قادیانی چھاپڑی فروش کے نزدیک اس 10ویں حصے کی ہے۔ قادیانی کوئی مرتا ہے تو وہ اگر وہ لاوارث ہو اپنی جائیداد جماعت احمدیہ کے نام وقف کرتا ہے۔ مسلمانوں تم کتنی مسجدوں کے نام پہ وقف کرتے ہو؟ ہمارے مرنے کے بعد تو ہماری جائیداد میں لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میرے سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ سب سے بڑا کام کرنے والا ہے۔ اس پہ غفلت، اس پہ سستی کہیں قیامت کے دن میری اور آپ کی پکڑ کا حصہ نہ بن جائے۔ ایک صاحب اپنے ایک خواب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر آیا اور تھکاوٹ میں چور و چور تھا، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے اوپر نظر کی کیفیت طاری ہو گئی، موت کے اثرات شروع ہو گئے، جان کنی کا عالم بن گیا۔ کہتے ہیں کہ گھر والے میرے نزدیک آ گئے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، یاسین پڑھ رہا ہے، اور میری جان نکلنے کو ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے کہ آپ حقیقت نہ سمجھیں کہ اتنے میں میری جان نکل جاتی ہے۔ میں یہ سارا منظر بے بسی کے عالم میں دیکھ رہا ہوں، اس کا معائنہ کر رہا ہوں۔ پھر اعلان ہو جاتا ہے کہ چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، رشتہ داروں کو فون شروع ہو جاتے ہیں، میں وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔
رشتہ دار گھر میں جمع ہونے شروع ہو گئے، آواز آتی ہے پانی گرم کر دو، میت کو غسل دینا ہے۔ غسل کفن کی تیاری ہو گئی، مجھے تختے پہ لٹایا گیا، مجھے کفنایا گیا، پھر مجھے دیدار کے لیے رکھ دیا گیا، پھر میری میت کو گھر سے نکالا گیا، اور میں بے بسی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اور نکلتے ہوئے جب میرا جنازہ جا رہا تھا، میں نے ایک حسرت بھری نگاہ اپنے گھر پہ ڈالی، اپنی گاڑی پہ ڈالی، اور پھر میری لاش کو، میت کو لے جایا گیا قبرستان میں، جنازہ ہوا، اور پھر تدفین عمل میں آئی۔ کہتے ہیں جب تدفین ہو رہی تھی، آواز آئی، اور جلدی کرو بھائی جلدی کرو، مہمانوں نے گھر بھی جانا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے۔ کہتا ہے غضب کی بات، یہ آواز لگانے والا کوئی غیر نہیں تھا، میرا سگا بھائی تھا، میرا ماں جنا تھا، میرا خون تھا، وہ آواز لگا رہا ہے۔ یہ دنیا اتنی بے بس ہے، بندہ مرتا ہے بالکل بیگانہ ہو جاتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ جلدی کرو بھائی، مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ تدفین کا عمل مکمل ہوا، کہتے ہیں کہ مٹی ڈال دی گئی، اور میرے پاس ایک منکر نکیر آ گئے، اور پھر اچانک میں ایک زوردار آواز سنتا ہوں، اور میری آنکھ کھلتی ہے، ایک محشر کا عالم ہے، کائنات موجود ہے، دنیا موجود ہے، انسان موجود ہیں، اور وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، میں خود ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اتنے میں آواز آتی ہے، دائیں طرف چلو، دائیں طرف چلو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ سن کر دوڑ لگا دی دائیں طرف، ابھی میں جا ہی رہا تھا، مجھے راستے میں ایک فوج نے پکڑ لیا، گھیرا ڈال لیا گیا، اور بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے آواز سنی ہے، مجھے ندا آئی ہے، مجھے صدا آئی ہے دائیں طرف جانے کی۔ میں اپنے آقا سے، اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ کہا، وہ کہنے لگے کیڑا نبی، کون سا نبی، کس نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہو؟ تیری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے گئے، اس وقت تجھے ہوش نہیں آیا، اس وقت تجھے اپنے نبی یاد نہیں آیا، آج جام کوثر پینے کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے روک لیا گیا، میری آنکھ کھلتی ہے، میں پسینے میں شرابور ہوں، میرے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی، میں اس کے بعد توبہ طائب ہوا، اور پھر اس کے بعد اپنی ساری زندگی حضور کی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی۔ سنگیو کہیں انج نہ ہوئے سانو بھی اتھے روک لیتا جاوے۔ ابھی تو موقع ہے نا، ہم آپ سے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ 7 ستمبر یوم ختم نبوت، یوم تحفظ اسلام، یوم تحفظ ناموس رسالت۔ 7 ستمبر 1974 کو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ جن کو معلوم ہوتا وہ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ 7 ستمبر 1974 کیا ہوا تھا؟ یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، آپ دیکھ لیں کتنوں کو اس بات کا علم ہے۔ پچھلے سال جب ہم نے ریلی نکالی، پورے بازار میں ہم گھومے، دوستوں کو دعوتیں دیں، سب سے پوچھا کہ اس دن کو کیا ہوا؟ میرے خیال 1-2 نے بتایا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس دن کو ہوا کیا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھ لوں ویلنٹائن ڈے کب ہوتا ہے، میرا خیال اکثروں کو پتہ ہوگا، جو یوم گناہ ہے، جس کو آپ یوم محبت کا نام دیتے ہو۔ یونیورسٹی، سکول اور کالج کے ہر طالب علم سے پوچھ لو، اس کو پتہ ہے اس بات کا۔ گناہ کا دن مناتے ہیں ہم، اپریل فول جھوٹ مناتے ہیں سارے، سب کو پتہ جی آج 1 اپریل ہم نے جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے، گناہ کمانا ہے۔ اور یہ دن جو ہمارے لیے فخر ہے، اسلام کی شان و شوکت کا دن ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا دن ہے، ہمیں پتہ نہیں اس دن ہوا کیا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو
آپ کی قانون ساز اسمبلی نے یہ قانون بنایا تھا کہ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے، یاد رکھنا بات، جو حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، وہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتا، اپنی عبادت گاہ پر وہ مینار بھی بنا نہیں سکتا، کوئی بھی شاعر اسلام قادیانی وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تحریک 7 ستمبر ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جو سفر کر کے فیصل آباد جا رہے تھے، چناب نگر ربوہ ریلوے اسٹیشن جس کو قادیانی منحوس اپنا مدینہ کہتے ہیں، آپ کا مدینہ کہاں ہے؟ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کا مدینہ وہاں ہے، آپ کی محبتیں وہاں سے وابستہ ہیں، قادیانیوں کی محبتیں ربوہ سے وابستہ ہیں، چناب نگر سے وابستہ ہیں، جسے وہ اپنا مدینہ کہتے ہیں۔ قادیانیوں کی محبتیں قادیان، جہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، جہاں اس منحوس کا وجود ہے، وہ اس کو مکہ سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو قادیانی قادیان سے گھوم کے آ جائے اس کا حج ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ بتائیں آپ کا حج کہاں ہوتا ہے؟ حرم شریف میں، اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ پہ، وہاں جا کے آپ کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا حج کہاں ہوتا ہے جی؟ یہ قادیان میں کرتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کالج کے طلباء جب ریلوے اسٹیشن چناب نگر پہنچے، قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا جس پر نوجوانوں نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ قادیانیوں نے مسلح ہو کر ان نوجوانوں پر جو نہاتے تھے انتہائی بدترین ظلم و ستم ڈھایا۔ جب یہ خبر عوام میں پھیلی، علماء تک پہنچی، علماء اور عوام نے مل کر، یاد رکھنا اس میں جتنا کردار علماء کا ہے آپ کا بھی ہے، عوام کا بھی بڑا کردار تھا، علماء اور عوام نے مل کر تحریک چلائی۔ آپ کی قومی اسمبلی اس وقت کی جس کے وزیر اعظم مسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے، انہوں نے حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کو بلا کر متفقہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے دونوں فریقوں کو پوری مہلت دی۔ قادیانیوں کی بھی جماعت کو، ان کے نمائندوں کو پورا صفائی کا موقع دیا گیا اور مسلمانوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ کیا۔ بالآخر غالباً 13 دن کی مسلسل بحث کے بعد، سوال و جواب کے بعد، قادیانیوں کو پورا موقع اور مہلت دینے کے بعد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہ کر سکے، چنانچہ پوری اس اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قانون پاس کیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے کیا ہے جی؟ خارج ہیں۔ قادیانی دائرہ اسلام سے کیا ہے جی؟ خارج ہیں۔ قادیانی جس طرح آج قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں، اجماع امت کی نظر میں کافر ہیں، اسی طرح آئین پاکستان، قانون پاکستان کی نظر میں بھی قادیانی کیا ہے جی؟ کافر ہیں۔ تو ہم یہ دن کون سا تھا؟ 7 ستمبر 1974۔ ہم اس دن کی یاد کے طور پر اور دشمنان رسول کو ہم اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ہم اس دن کی یاد میں ہم نے ایک ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ گزشتہ سال بھی نکلی تھی اور مزے کی بات یہ ہے الحمدللہ تمام علماء ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ ہمارے مسلک کے تمام علماء، ہمارے بھرپور 2 اجلاس ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم کوشش یہ کر رہے ہیں دوسرے مسالک کے علماء کو بھی دعوت دیں، وہ آئے نہ آئے ان کی مرضی، لیکن ہم انشاءاللہ یہ پوری کوشش کریں گے۔ آپ نے حضور کا محافظ بن کر، باڈی گارڈ بن کر، چوکیدار بن کر، بات سمجھیں؟ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے گویا وہ حضور کے وجود کا دفاع کر رہا ہے، حضور کے وجود کا کیا کر رہا ہے؟
آپ حضور کے باڈی گارڈ بن جائیں گے، حضور کے پہرے دار بن جائیں گے، حضور کے سیکورٹی گارڈ بن جائیں گے، اس میں آپ کو فخر ہے یا نہیں ہے؟ بات یاد رکھنا، انسان کے قریب، یا دوسرا بات کرتا ہوں، بادشاہ کے قریب سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ اس کا سیکورٹی گارڈ۔ بادشاہ کے قریب کون ہوتا ہے جی؟ اس کا سیکورٹی گارڈ، جس پہ اس پر مکمل اس کو اعتماد ہوتا ہے، وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ حضور کے باڈی گارڈ، حضور کے سیکورٹی گارڈ، حضور کے پہرے دار، تو گویا آپ حضور کے سب سے زیادہ قریب، حضور کے آپ کیا ہوئے جی؟ سب سے زیادہ قریب۔ 7 ستمبر بروز جمعرات، تقریباً 3-4 دن باقی ہیں۔ تمام اہل اسلام، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھیں اس دن کو 7 ستمبر یوم ختم نبوت، 7 ستمبر یوم ختم نبوت، 7 ستمبر یوم ختم نبوت۔ صرف اپنے تک نہیں، اپنے دوستوں تک، اپنے حلقے احباب تک یہ آواز لگائیں، اور سب حضرات 7 ستمبر بروز جمعرات صبح 9 بجے آپ، بلکہ 9 بجے سے پہلے، آپ تاخیر سے آئیں گے پھر وقت زیادہ لگتا ہے، آپ اگر 9 سے پہلے آئیں تاکہ ہمارا 9 بجے واک شروع ہو جائے۔ 9 بجے آپ کہاں پہنچے جی؟ مدینہ چوک آؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا وعدہ تو کر کے دکھا دیں، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کے محافظ بن کر، حضور کے باڈی گارڈ بن کر، جمعرات والے دن 7 ستمبر کو صرف آپ نے 2 سے 2.5 گھنٹے حضور کے نام پہ وقف کر دیں۔ بعضوں نے ہاتھ نیچے کر لیے ہیں، لگتا ہے کہ آپ حضور کی شفاعت نہیں لینا چاہتے۔ میں تو یہی سمجھوں گا، اگر آپ نہیں آتے یا آپ نہیں آنا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو حضور کے باڈی گارڈ بننے میں کوئی فخر بھی نہیں ہے، اور آپ حضور کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بھی نہیں بننا چاہتے۔ یہ تمام حضرات اس دن بر وقت مدینہ چوک میں، ہم وہاں پہ عشاق مصطفیٰ کا ایک ہجوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو ہم نے بس کر لے نیچے، ہم نے جتنی تشہیر کر دی، جتنی آواز لگا دی، اور قادیانیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو علی پور والے اتنے بیدار ہو گئے، ریلیاں نکال رہے ہیں۔ 7 ستمبر ان کا یوم موت ہے، ان کے لیے یوم ذلت ہے، اور ہم اس دن کو یوم تشکر بھی نہ منائے، اور ہم نے ریلی بھی رکھ دی ہے۔ وہ کہیں دیکھ کے ہمیں ہنس نہ رہے ہوں، اور یہ مسلمان ہیں، اور یہ اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے، اور یہ اپنے نبی کے محافظ بن کے آئیں گے۔ اور میرے یارو، حضور دی کن نہ لگن دے آجے، پہنچو گے انشاءاللہ، سب پہنچو گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول فرما، اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور کا سچا امتی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو سچا حضور کی ختم نبوت کا محافظ بنا۔ یا اللہ باقی ساری زندگی حضور کی عزت اور ناموس کے لیے یا اللہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ نہیں ہو جاتے پانا بیک لا گیا، بیک لاؤ پانی دے یار استاد جی نے جڑا پانی پٹا وہ بہت